فرض ہے نہ واجب ہے، بعض تو ناجائز بھی ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی جن کی کچھ کریں پھر بھی کچھ نہیں، کچھ نہ کریں پھر بھی کچھ نہیں. 50 100 سال پہلے کے رواج آج تک ہمارے اندر موجود ہیں، ان کو ہم اپنائے ہوئے ہیں. جب ہم بات چھوڑتے ہیں، چھوڑے جی یہ تو یورپ ہے، یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا، جب آپ چھوڑتے ہیں وہ چیزیں رسپیکٹ ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، استاد کی رسپیکٹ کو چھوڑ رکھا ہے، علماء اکرام کی رسپیکٹ کو چھوڑ رکھا ہے، دیگر جو یہ اپنے سے بڑی عمر کے افراد ان کی رسپیکٹ کو چھوڑ رکھا ہے، باقی ہر چیز کو ہم اپنائے ہوئے ہیں. جی یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. بھائی یہاں پہ شادیاں نہیں کبھی دیکھی، یہاں پہ کیسی ہوتی ہیں شادیوں پر رواج 100 سال کے پہلے آ جاتے. نہیں جی شادیوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے. اٹس اوکے، ایوری تھنگ از اوکے. جتنی دیر تک کوئی شریعت سے نہیں بات ٹکراتی وہ ٹھیک جائز رہتی ہے، ناجائز یا حرام تو نہیں ہوتی. لیکن اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کلچر کو اپنانا ہے جو کلچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. حضور نے فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بڑی عمر کے افراد کی عزت نہ کرے. دوسری بات یا رسول اللہ فرمایا دوسرا وہ شخص جو چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے، جو اپنے سے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرتا ہو، جو ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے نہ پیش آتا ہو. بات بات پہ بچوں کو ڈانٹ دیا. سب سے پہلا حق تو اپنی اولاد کا ہے. بات بات پہ میں تو بعض بات دیکھتا ہوں تو تھوڑا حیران ہوتا ہوں. اب ایک بچے نے گیم کرنی ہے، تھوڑی دیر بچے نے انجوائے کرنا ہے، کھیلنا ہے اس نے. اب میں نے ایسے والدین دیکھے ہیں کہ جو کھیل کے اوپر بھی بسترنے کرتے ہیں، تو اس میں کھیلنا خاک ہے، وہ کیا کھیلے گا جب کھیل کے اوپر بھی آپ کے بسترنے سے چلے گا. اوے تو نے شارٹ اس طرح کیوں نہیں ماری، تو نے پیسے مارنی تھی. یہ تماشائیوں والے کام ہم اولاد کے ساتھ بھی کر جاتے ہیں. نہیں، بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ رحم کا چسکا. جو انہوں نے تم نے تھوڑا انجوائے کرنا ہے، کھیلنا، اس کے اوپر بھی بسترنے سے ہم لے آتے ہیں. نہ لینے پہ آئیں تو شریعت کی حد بھی توڑ دیں تو نہ لیں. یہ دیکھ لیں ہمارا ان بیلنس جو ہوا ہے. نہ ہم نوٹس لینے پہ ہیں تو کوئی شریعت کی حد بھی اولاد توڑ دے تو اس کو نہ پوچھیں. یہ رمضان شریف آ رہا ہے دل چے، تو رمضان کے اندر سر عام ہماری اولاد باہر کھڑے کے کھانا کھاتی رہے، نہ منع کریں. اور منع کرنے پہ ہیں تو بھائی تم نے اس کا شارٹ کیوں نہیں کھیلا، تمہارے باہر کھیلنے کیوں چلے گئے، تم نے یوں کیوں نہیں کیا، تم نے یوں کیوں نہیں کیا. اچھا کھانے کی ٹیبل کے اوپر، کھانے کی ٹیبل کے اوپر بچے کے اوپر بستر میں تو تم یہ چیز لو، بھائی اس کا جی چاہ رہا ہے تو لے لے گا، نہیں جی چاہ رہا تو نہ لے. یہ بستر میں کرنے والی تم نے یہ کیوں نہیں کھایا، یہ چیز اس کے کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تو آپ زبردستی تو نہ اس کو کھلائیں. اس طرح تو وہ وقت بھی نہیں ہوگا. چلے یہ چھوٹوں کے اوپر رحم کرنا، شفقت کرنا، پیار کرنا. اگر کوئی ایسی بات کہے تو اس سے درگزر کرنا شفقت اور پیار سے، پھر اس کو کسی وقت سمجھا لیں جب وہ سمجھنے کے موڈ میں ہو. فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا جو بڑوں کی عزت نہ کرے. یہ چھوٹوں کو حکم دیا، اور بڑوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی امتی نہیں ہو سکتا کہ جو چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے. تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ بھی میرا امتی نہیں ہو سکتا جو میرے دین کے علماء کا حق نہ پہچانے. جو حضور کے دین کے علماء کا حق نہ پہچانے. پہلے جو علم دین سیکھنے والے لوگ تھے ان کو فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا جو دین اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. یہ اس کے لیے حکم ہو گیا سیکھنے والے کے لیے. جب وہ سکھانے والا بن گیا پھر لوگوں کو حکم دیا. فرمایا وہ شخص میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو میرے دین کا عالم ہو تو اس کا حق بھی نہ پہچانے، اس کو پتہ ہی نہ علماء کا مرتبہ کیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں، یہ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں اس بات کے اوپر یقین کر لیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میں محض اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. میں گناہگار خطا کار آدمی ہوں، میں ان میں سے کسی چیز کے لائق نہیں ہوں، لیکن حضور کا فرمان پہنچانا یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے. آج تو بیٹے حالات بہت اور ہوگی، میں کس طرح ہر چیز بیان کروں. آج تو لوگ رسول کے منبر پہ بیٹھ کے رسول کے بیٹے کی عزت نہیں کرتے. یہ حالت ہو گئی. رسول اللہ کے منبر پہ لوگ بیٹھتے، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے سامنے تھے، رسول اللہ کے داماد کی، رسول اللہ کے صحابہ کی عزت نہیں لوگ کرتے. منبر رسول ہوتا ہے.
حق ختم ہو گئے. کس سے کہانیاں باتیں ہیں ساری. علماء کا حق فرمایا کہ جو میری امت کے علماء حق ہیں وہ میری امتی ہو ہی نہیں سکتا جو میری امت کے علماء کا حق نہ پہچان, ان کو رسپیکٹ نہ دیتا ہوں, ان کی عزت نہ کرتا ہوں, ان کا احترام نہ کرتا ہوں, کیونکہ ان کے احترام سے دین کا احترام قائم, ان کی عزت سے دین کی عزت قائم ہے. ہر فیلڈ کی عزت یاد رکھیے گا, دنیا میں کسی بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی, عزت ہمیشہ منصب کی ہوتی ہے. عزت ہمیشہ کس چیز کی؟ منصب کی عزت ہوتی ہے. دنیا میں بندے کی کوئی عزت نہیں. یوسف رضا گیلانی کی کوئی عزت نہیں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی اس کے منصب کی وجہ سے عزت. اب بات سمجھ کے فالو کر کے بات. پرسنلی طور پر آصف زرداری صاحب کی کوئی عزت نہیں. جب وہ صدر آصف علی زرداری ہوں گے پھر پروٹوکول دیا جائے. عزت منصب کی ہوتی ہے, شخصیت کی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح جس طرح گورنر ہوتا ہے, جس طرح وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے, صدر ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے, یعنی شخصیت کی عزت نہیں ہوتی. لیکن وہ چونکہ بیٹھنے والا رسول اللہ کے ممبر میں بیٹھا ہوا ہے, اس منصب کی عزت ہوتی کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ کا دین جانتا ہے. اب منصب بڑا یاد رکھ لے, منصب بڑا جو ہے وہ وزارتیں عمارتیں ہیں, یا منصب بڑا رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھانا. منصب یہ بڑا ہے. سو اس منصب کی اگر عزت نہیں ہوگی تو رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص کو میری امت میں شامل کیا کہ جس نے اس کو اٹھا دو تو دیں کسی سسٹر کو, جس کی ماموں پہ بیٹھے اس کے بعد ادھر سب کسی سسٹر کو بلانے کا تو اس کو بڑے اس کی ماموں کو پکڑا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, ہمارے چھوٹوں کا رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی عزت میں کمی صرف منافق کرتا ہے. جن کی عزت میں کمی کون کرتا ہے؟ صرف منافق کرتا ہے. فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی عزت میں کمی صرف منافق کرتا ہے. یا رسول اللہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک وہ شخص جس کے اسلام میں داڑھی سفید ہو گئی. بولیے نا سبحان اللہ. بڑا گہرا فرمایا وہ جیسا بھی ہے, وہ گناہگار ہو, وہ سیاہکار ہو, وہ جیسا بھی ہو, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بچپن میں اس کے کان میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گونجا تھا جب اس کے کان میں اذان پڑی. اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر دی, 50-60 سال کا ہو گیا, داڑھی سفید ہوگی, سر کے بال سفید ہو گئے. اب اس سے چھوٹی عمر کے جتنے بھی سارے لوگوں کو سب کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی عزت میں کمی صرف منافق کرتا ہے. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا پہلا وہ شخص کہ اسلام میں جس کے بال سفید ہو گئے اس کی عزت کرنا لازم ہے. وہ جیسا بھی ہے وہ اس کا ایک کردار ہے. وہ نہیں نماز پڑھتا چلو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے. نہیں رمضان شریف کے روزے رکھ سکتا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے. حج نہیں کیا ہوا کوئی بات نہیں, نہیں زیادہ نفل پڑتا 10 فکر میں روزہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کیا یہ تھوڑا کام ہے کہ وہ بچہ تھا اس کے کان میں اذان دی گئی, وہ بوڑھا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر دی اور وہ سارے پیریڈ کے اندر مسلمان رہا, ہیرے پھیری ہوئے.